السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک یہ آیات و آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، الکتاب خاص کتاب، المبین حقیقی روشن کی۔ وہ خاص کتاب کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی کتاب، لوح محفوظ جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی کتاب جو ہے اس کی یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں پر مشتمل یہ قرآن اس کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ اتارا ہم نے اس قرآن کو، قرآن کی صورت میں، عربی زبان میں۔ ہم نے اس کتاب کو، قرآن یعنی بار بار پڑھی جانے والی، یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، عربی زبان میں۔ قرآن کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ اتارا ہے ہم نے اس کتاب کو، قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، عربی میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ یہ کتاب تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے آئی ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے نصیحتیں سمجھانے کے لیے آئی ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کیسی گزارنی ہے یہ بتانے کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ آیا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے تم نے یہاں دنیا کی زندگی جو ہے کیسے گزارنی ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ آخر نہیں ہے، آخری زندگی جو ہے اس کے بعد ہے، اور اس زندگی جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، اور اس کا جو ہے رزلٹ جو ہے وہ اگلی دنیا میں ہر شخص کو ملے گا، اس کی نیکی کا، برائی کا۔ نحن، تو یہ کتاب جو ہے سمجھ کے لیے ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن افسوس دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو لوگ بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ وجہ صرف 72 فرقوں کے فتنہ ہے کہ 72 فرقوں نے اس آسمانی کتاب کے مقابلے میں اپنی کتابیں، اپنے نظریات، اپنی فقہوں کے، اپنی سوچ، اپنے گمانوں کی کتابیں جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، اپنے مذاہب جو ہے تیار کر لیے ہیں، صرف اس قرآن پاک جو کہ آسمانی دین ہے اس کی دشمنی کے لیے۔ میں واضح طور پر کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ 72 فرقوں نے قرآن پاک کی دشمنی، آسمانی دین کی دشمنی کے لیے فرقے یہ بنائے ہیں، اور فرقوں کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ صرف قرآن پاک جو آسمانی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے جو ہے اتاری گئی ہے، یہ اس کی مخالفت میں جو ہے فرقے بنائے ہیں، اور فرقوں نے اپنے اپنے نظریات کی جو ہے کتابیں جو ہے گھڑ لی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شروع میں جو ہے 2 فرقے بنے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک فرقہ تھا منافقین کا، جو کلمہ پڑھ کر جو ہے امت کو، مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور یہی بنیاد ہے باقی 72 فرقوں کی، کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتے ہیں، جس سے مدینہ کے جو ہے منافق زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل سے وہ کافر تھے، کلمے کے مخالف تھے، وہ کلمے کے دشمن تھے، وہ کلمے کے آسمانی دین کے وہ دشمن تھے۔ یہ ایک فرقہ تھا نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین کا، جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر اور مشرکوں کے ساتھی تھے۔ آج بھی بالکل سیم یہی ان 72 فرقوں کا یہی حال ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے یہ کافروں کے ساتھی ہیں، یہ جو ہے مشرکوں کے ساتھی ہیں، اس لیے ان کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ جو زبان سے کلمہ پڑھے اور عمل کرے کافروں کے کفر کے نظام پر،
کافروں کے فتنے پر عمل کرے، یہی ہیں منافق۔ تو آج یہ 72 فرقے جو ہیں یہ اپنے قول و فعل سے یہ منافق ہیں کہ زبان سے جو ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے دل سے جس نظام کو، کافروں کے نظام کو جو ہے انہوں نے قبول کیا ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سورۃ جو ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت میں ان کافروں کے فتنے کو جو ہے، ان کافروں کے اس منافقت کو فتنہ قرار دیا، ان کے دین کو فتنہ قرار دیا کہ زبان سے اسلام اور عمل سے کافروں کا فتنہ۔ تو آج یہ 72 فرقے جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے، ان کی جڑ جو ہے مدینہ میں تھی، شروع ہوئی، اور مدینہ کے یہودیوں نے منافق جو تھے وہ تیار کیے، اور آگے اسی منافقت کی بنیاد پر جو ہے آگے فرقے جو ہے بنے ہیں عراق کے اندر۔ عراق کا دارالخلافہ جو ہے اس میں جو ہے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی۔ بغداد جو ہے، عراق کا دارالخلافہ جو ہے وہ بغداد ہے، وہاں جو ہے یہ فرقوں کی جو ہے فقہ حنفی کی صورت میں جو ہے بنیاد رکھی گئی، اور اس فقہ حنفی میں یہ بریلوی جو قبروں کے پجاری ہیں، دیوبندی ہیں، اور دیگر کتنے فرقے ہیں جو اس حنفی فرقے سے آگے جو ہے وہ فرقے نکلے ہیں۔ اور دوسرے بنیاد تھی جو ہے وہ کوفہ جو ہے، عراق کا شہر کوفہ جو ہے، وہاں جو ہے فقہ جعفری، فقہ حنفی جو ہے بغداد دارالحکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور شیعہ فرقہ جو ہے اس کی بنیاد فقہ جعفری کے نام سے جو ہے بنیاد رکھی گئی، اور فقہ جعفریہ جو ہے اس کے بھی کتنے بڑے جو ہے وہ فرقے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان فرقوں کی ضرورت کیا تھی جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین جو ہے اس کو جو ہے قبول کیا ہے، اس کی بنیاد جو ہے چلائی ہے، اسی پہ عمل کیا نبی علیہ السلام نے، اسی پہ عمل کیا صحابہ کرام نے، تو ان نئے فرقوں کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہ جو ہے یہی ہے سبب اسلام دشمنی کا۔ فرقوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اپنا دین جو ہے یہ مکمل کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہم نے تفصیل سے اس کی آیتیں جو ہے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ کوئی ضرورت نہیں تھی فرقے بنانے کی یا فرقوں کی کتابیں لکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صرف یہ قرآن کی مخالفت ہے، تو یہ دونوں بنیادیں جو ہیں فقہ حنفی اور فقہ جعفری، یہ بنیاد ہیں تمام فرقوں کی۔ انہی سے آگے جو ہے بڑے بڑے گمراہ فرقے جو ہے وہ نکلے ہیں، آج دنیا میں موجود ہیں بڑے بڑے گمراہ فرقے، دو شاخوں میں سے۔ تو یہ اللہ کے دین کی مخالفت میں یہ فرقے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئے، لست منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان فرقوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ان فرقوں کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ تو یہ وضاحت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو قرآن، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، عربین، عربی میں، لعلکم تاکہ تم تاکنون، تم سمجھ سکو۔ عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی آسان ترین زبان ہے، سب قوموں کے لیے آسان ترین زبان ہے، تاکہ ساری دنیا جو بھی اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنا چاہے اس کو اس کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ نحن، اللہ فرماتے ہیں ہم، نقص، ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا اوپر آپ کے، احسن، سب سے اچھا، القصص،
تمام حقیقی سچے قصوں میں سے بما بس اس کے جو یا ساتھ اس کے جو اوحینا وحی کی ہم نے الیک کا طرف آپ کی حاضر قرآن، یہ خاص قرآن، ہم نے اس خاص قرآن کو آپ پر وحی کے ذریعے اتار کر ہم نے تمام قصوں میں سے احسنا سب سے اچھا قصہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ ہم نحن نقصو، ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ کے سامنے، اللہ کے معنی اوپر، اللہ کے معنی خلاف، اللہ کے معنی سامنے، ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا اوپر آپ کے آسانہ سب سے اچھا القصص سے تمام حقیقی قصوں میں سے بما ساتھ اس کے جو وحی کی اوحینا وحی کی ہم نے علیہ کا طرف آپ کی حاضر قرآن ہو، یہ خاص قرآن، یہ خاص قرآن جو ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اتارا ہے آسمان سے، یہ اس وحی کی کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کے سب سے حقیقی سچے قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ یہ ہے۔ فرمایا وَإِن كُنْتَ، اور بے شک تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ہی، اس سے پہلے، اس وحی سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ نہ جاننے والوں میں سے، غافلوں میں سے، یعنی نہ جاننے والوں میں سے۔ ہمارے وحی کے ذریعے یہ واقعات بیان کرنے سے پہلے آپ جو ہے اس کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں غافل تھے، بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا۔ اس لیے ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔ اس قالا یوسف ہو، جب کہا یوسف علیہ السلام نے ابھی ہے واسطے باپ اپنے کے، یا ابت، اے میرے باپ، انی بے شک میں، رائی تو دیکھا میں نے، احدہ ایک، عشرہ 10، کوکبن ستاروں کو، احدہ ایک، عشرہ 10، کوکبن ستاروں کو، یعنی 11 ستاروں کو، والشمس، اور حقیقی سورج کو میں نے دیکھا، والقمر، اور حقیقی چاند کو دیکھا میں نے، رأیتہم، میں نے خواب میں دیکھا ان کو، لی، کہ وہ واسطے میرے ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ اے ابو جی، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، احدہ ایک، عشرہ 10، یعنی 11 کوکبن ستارے، والشمس، اور حقیقی سورج، والقمر، اور حقیقی چاند، رأیتہم، میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کو، لی، کہ وہ واسطے میرے ساجدین، سجدہ کرنے والے ہیں۔ قالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کے والد محترم جو اللہ کے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص، نہ تو بیان کرنا، رویا، خواب کا اپنا، اللہ، سامنے، اخوت کا، اپنے بھائیوں کے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، جب انہوں نے خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ فَيَكِيدُ، پس وہ تدبیر کریں گے، لَكَ، واسطے تیرے، کیدن، کوئی تدبیر، حسد کی بنیاد پر، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ اور تھی، اور بڑے جو 10 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان کی والدہ اور تھی، تو اس لیے جو ہے یہ ستیلے پن کا جو حسد تھا ان کے اندر جو ہے بڑوں کے اندر موجود تھا۔ پہلے جو 10 بیٹے تھے ان کے اندر یہ ستیلے پن والا جو ہے نا حسد، وہ موجود تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ فَيَكِيدُ، پس وہ تدبیر کریں گے، لَكَ، واسطے تیرے، کیدہ، تدبیر کرنا۔ یہ خواب بڑا عظیم ہے کہ خواب میں مجھے جو ہے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔
ان شیطان بے شک حقیقی شیطان لن انسان واسطے انسان کی عدوٌ دشمن ہے مبین کھلے طور پر واضح طور پر۔ یہ حقیقت ہے، کھلم کھلا حقیقت ہے کہ شیطان جو ہے اس کو کوئی اچھی بات جو ہے برداشت نہیں ہے۔ یہ خواب بڑا عظیم ہے آپ کے حق میں، لہٰذا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ شیطان جو ہے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا اس نیک خواب کے خلاف۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبیک چن لے گا تجھ کو ربوں کا رب تیرا۔ یجتبی اجتبا مجتبا کے معنی چنا ہوا، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجتبا، مصطفیٰ مجتبا نبی علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبیک چن لے گا تجھ کو ربوں کا رب تیرا۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب سنایا تو وہ جانتے تھے کہ خواب بہت عظیم ہے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کچھ تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری بات یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تیرا رب جو ہے اسی طرح تجھ کو چن لے گا، یجتبیک چن لے گا تجھ کو ربوں کا رب تیرا، ویعلمک اور تعلیم دے گا تجھ کو، سکھائے گا تجھ کو، من تعبیر تعبیروں میں سے، الاحادیث تمام خوابوں کی، تمام باتوں کی، یہاں مراد کیا ہے خواب، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنا خواب سنا رہے ہیں اپنے باپ کو کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبیک چن لے گا تجھ کو اے یوسف علیہ السلام ربوں کا رب تیرا، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا تجھ کو من تعبیر تعبیروں میں سے، تعبیر کے معنی مفہوم مطلب، تو خواب کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں، تو مطلب بھی ٹھیک ہے، مفہوم بھی ٹھیک ہے۔ احادیث کا جو معنی جو ہے من تعویل الاحادیث سے مطلب یا مفہوم الاحادیث سے خاص خوابوں کا، احادیث لفظی معنی جس کو باتیں ہیں، تو یہاں مراد خواب جو ہیں۔ من تعویل الاحادیث سے، من سے تعویل مفہوم مطلب، الاحادیث سے خاص خوابوں کا، تو یہ اللہ خاص خوابوں کا جو ہے مطلب سکھائے گا، وَيُتِمَّ اور وہ تمام کرے گا، پورا کرے گا، نعمتہ اپنی نعمتیں علیہ کا اوپر تیرے۔ اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تیرے خواب سے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ اللہ تجھے تمام خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائے گا، مفہوم مطلب بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمتیں بھی جو ہیں وہ بھی تجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور پورا کرے گا وہ نعمتیں اپنی اوپر آل یعقوب کے، یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں کے، کما اتمہا جس طرح اس نے پورا کیا ان نعمتوں کو، علی ابویک کا اوپر دو باپوں تیرے پر، تو وہ دو باپ من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو تیرے دو باپ ہو چکے ہیں اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام باپ، اسحاق علیہ السلام دادا، ابراہیم علیہ السلام پردادا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو تجھ پر جو ہے پورا کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی ان کو پورا کرے گا، کما تمہا جس طرح اس نے پوری کی وہ نعمتیں، علی ابویک کا اوپر تیرے دونوں باپوں کے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام پر اس نے اپنی نعمتیں پوری کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ پر جو ہے نعمتیں پوری کرے گا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کو جو ہے
پر امید تھے وہ کہ میرا بیٹا جو ہے یا یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوگا، جس طرح یعقوب ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں مکمل کی نبی کی صورت میں، پیغمبر کی صورت میں، اس سے تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ ان ربا کا بے شک رب آپ کا علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے۔ لقد کان البتہ تحقیق ہے فی یوسف بیچ بارے یوسف علیہ السلام کے، و اخواتہ ہی اور بیچ بارے اس کے بھائیوں کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں البتہ تحقیق ہے، آیات نشانیاں، نصیحتیں، للسائلین واسطے تمام سوال کرنے والوں کے۔ جو لوگ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا اور یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کا قصہ سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس قصے میں واقعات میں بڑی نصیحتیں ہیں واسطے سوال کرنے والوں۔ اس کال وہ جب کہا ان بھائیوں نے، لا یوسف البتہ یوسف علیہ السلام و اخوہ اور بھائی اس کا، احب زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا طرف ہمارے باپ کی، منا ہم سے۔ جب انہوں نے آپس میں، وہ بڑے 10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین، یہ دوسری بیوی میں سے تھے اور پہلی بیوی میں سے 10 بیٹے تھے۔ تو ان 10 بیٹوں نے جو ہے مل کر جو ہے کہا، اس کال جب کہا ان 10 بیٹوں نے، لا یوسف البتہ یوسف علیہ السلام و اخوہ ہو اور ان کا بھائی بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا، احب سب سے زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا طرف ہمارے باپ کی، منا ہم سے۔ ہمارا باپ جو ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے جو ہے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان سے کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ایک جماعت ہیں۔ شیطانی جمہوریت کا جو ہے تصور ہے کہ ہم 10 ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ یہ کافروں کی طرف سے شیطانی جمہوریت کا نظریہ پہلے بھی تھا کہ جو کثرت والے ہوں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جو اقلیت والے ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور یہ قرآن پاک کے بالکل الٹ ہے۔ یہ اکثریت والے جو ہے بھائی جو ہے یہ ظالم بن گئے اس واقعے میں، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے یہ مظلوم بن گئے جو اقلیت میں تھے۔ فرمایا انا بے شک ابانا باپ ہمارا لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی کے ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں بڑے 10 بیٹے جو تھے وہ کہنے لگے ہمارا باپ جو ہے یہ کھلم کھلا گمراہ ہے، گمراہی کر رہا ہے، ہم 10 ہیں، ہم سے محبت اتنی نہیں کرتا جتنی کہ ہمارے ستیلے بھائی جو ہے چھوٹے 2 ان سے یہ زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اس لیے ہمارا باپ جو ہے وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ یہ باپ کو کہہ رہے ہیں۔ اب جو اپنے باپ کو جو ہے کہ توہین کرتے ہیں، باقی دنیا کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ یہی کچھ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اقتلو انہوں نے آپس میں 10 جو بڑے تھے انہوں نے آپس میں جو ہے فیصلہ کیا کہ اقتلو قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، جی جو کانٹا جو ہے وہ نکال ہی دو کہ باپ جو ہے یوسف علیہ السلام سے اور اس کے بھائی چھوٹے سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو ہی ختم کر دو۔ اقتلو یوسف قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او یا اطرحو نکال دو، اپنی زمین سے نکال دو ہو اس کو، ارضن کسی اور زمین میں، اس کو جو ہے اپنے علاقے سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو کسی اور علاقے میں چھوڑو۔ پہلا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دو، دوسری تجویز کیا ہے کہ یا پھر جو ہے قتل نہیں کرنا تو اس کو جو ہے اپنے علاقے سے اپنی سرزمین سے نکال کر کسی دوسرے علاقے میں جو ہے چھوڑو، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم واسطے تمہارے، وجہ ہو چہرہ ابیکم تمہارے باپ کا، پھر تمہارے باپ کی محبت جو ہے یوسف علیہ السلام سے جو ہے، جب یوسف علیہ السلام کو قتل کر
کہ یہ علاقہ غیر میں چھوڑ آئیں گے تو پھر تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے تمہارے ساتھ محبت کے لیے خالی ہو جائے گا، پھر وہ محبت جو یوسف علیہ السلام کو دی جاتی ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ یہ آپس میں انہوں نے سوچا۔ وَتَكُونُوا، اور تم ہو جانا، من بعد ہی بعد اس کے، قوم صالحین، قوم نیکوں کی۔ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو جو ہے کسی غیر زمین میں جو ہے چھوڑاؤ جہاں سے واپس نہ آ سکے، تو اس کے بعد جو ہے اس جرم کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے معافی مانگ کر جو ہے نیک قوم بن جائیں گے۔ کالا، کہا، قائلوں نے، ایک کہنے والے نے، ان 10 میں سے ایک نے کہا، منہم، ان میں سے، وہ جو 10 بڑے بھائی تھے ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو یوسف علیہ السلام۔ آخر بھائی تھے، ایک بول پڑا کہ نہیں یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا۔ آخر خون تھا ان کی رگوں میں، ایک ہی خون تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اس کو ترس آ گیا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف علیہ السلام کو۔ وَأَلْقُوهُ، القو، اور تم ڈال دو ہو اس یوسف کو، فی غیابت، بیچ گہرائی، الجب، خاص کنویں کی، خاص جو اجاڑ کنواں ہے اس کی گہرائی میں اس کو پھینک دو، قتل نہ کرو۔ ایک نے کہا بلکہ اس کو جو ہے ایک گہرا کنواں جو ہے، بے آباد اجڑا ہوا کنواں جو ہے اس کی گہرائی میں اس غیابت کے معنی، غیابت یعنی جو ہے اپنا گہرائی، فی غیابت الجب، بیچ گہرائی خاص کنویں کی، کہ یلتقط، اٹھا لے گا، یا تو لقطہ کے معنی ہوتا ہے گری پڑی چیز۔ جب ہمارے بچے کہتے ہیں نا، لبی چیز خدا دی، نہ تیرے دی نہ پا دی، تو لقطہ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کی گری پڑی ہو۔ تو اس بھائی نے کہا کہ لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرو اس کو، یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت، بیچ گہرائی کے، الجب، خاص کنویں کی، جو ہے اجڑا ہوا ہے، جس پر کبھی کبھار کوئی لوگ پانی لینے آتے ہیں، یعنی بے آباد اجاڑ جو کنواں ہے اس میں ڈال دو۔ یلتقط، ہو، اٹھا لے گا، لقطہ کے معنی گری پڑی چیز کو اٹھانا، یلتقط، اٹھا لے گا، ہو اس یوسف علیہ السلام کو، بعض ہو کوئی، السیارت، خاص قافلہ، وہ جو کنواں ہے بڑے راستے پر، تو اس میں جو ہے وہاں پر آبادی تو کوئی نہیں ہے، اجاڑ ہے کنواں، علاقہ میدان وہ علاقہ اجاڑ ہے، تو اس کنویں میں اس کو گرا دو، کوئی قافلہ جو ہے آنے جانے والا جو ہے وہ اس کو کنویں سے نکال کر اٹھا کر جو ہے وہ لے جائیں گے۔ یلتقط، ہو، اٹھا لے گا اس کو، ہو اس یوسف علیہ السلام کو، بعض السیارت، کوئی خاص قافلہ، اس کنویں کے پاس جو راستہ ہے اس سے گزرنے والے کوئی قافلوں میں سے کوئی قافلے والے جو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ 10 میں سے ایک نے یہ کہا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک گہرے اجاڑ کنویں میں پھینک دو، اور وہاں سے گزرنے والے جو قافلے ہیں ان میں سے کوئی قافلہ جو ہے اس کو یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل نہ کرو۔ ایک نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یہ تجویز پاس ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے باپ ہمارے، ما لکا، ما کیا ہے، لکا واسطے تیرے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ما کیا ہے، لکا واسطے تیرے، یعنی تجھے کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا، نہیں تو امین سمجھتا ہم پر، نہیں تو اعتبار کرتا ہم پر، لا تأمنا، نہیں تو امین سمجھتا ہم کو، یا نہیں تو اعتبار کرتا ہم پر، علی یوسف، اوپر یوسف علیہ السلام کے، تجھے اے ابو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر تو اعتبار ہی نہیں کرتا، جیسے ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں۔
اس کو ہمارے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں بھیجا کر۔ آگے یہ بات آئے گی یہ دلیل ان کی۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واس اس کے لناصحون البتہ خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس کو بڑے چاہنے والے ہیں۔ تو ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتا یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ ما لکا کیا ہے واسطے، لا تأمنا نہیں تو اعتبار کردہ ہم پر، علی یوسف اوپر یوسف علیہ السلام کے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم البتہ واسطے اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسل ہو بھیج دے اس کو، معنا ساتھ ہمارے، غدن کل، اے ابو جی کل ہم اس یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں بھیج دے۔ وہ روزانہ شکار کرتے تھے اور شکار سے گزارا ہوتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے مکہ کے جو رہنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، ان کا بھی روزی کا ذریعہ یہی تھا کہ شکار پکڑتے کھا لیتے، نہ ہوتا زمزم پی کر سو لیتے۔ تو یہ بھی جو ہے شکار کے ذریعے ہی روزی کماتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارسل ہو بھیج دے اس اے باپ اس یوسف علیہ السلام کو، معنا ساتھ ہمارے، غدن کل، یرتع وہ چگے گا۔ چگنا کے معنی کیا ہے؟ جیسے مویشی جو ہے وہ گھاس کھا رہے ہو نا، تھوڑی سی گھاس یہاں سے کھا رہی، پھر وہ چلتے ہوئے نا کبھی ادھر منہ مار لیا، کبھی ادھر منہ مار لیا، کبھی ادھر منہ مار لیا، اس کو کہتے ہیں چرنا۔ جانور کا گھاس یا سبزہ چرنا، چگنا جس کو کہتے ہیں۔ تو یرتا وہ چرے گا، چگے گا، یعنی جنگل میں کوئی پھل ادھر سے کھا لیا، کوئی ادھر سے بیری کا پھل کھا لیا، کوئی ادھر سے کوئی دوسرا پھل کھا لیا، ادھر سے کوئی تیسرا پھل کھا لیا۔ یہ ہے یرتا، جگہ جگہ سے جو ہے پھل کھانا، جہاں جس طرح جانور جگہ جگہ سے منہ مار کر گھاس توڑ کر کھاتے ہیں دانتوں سے، اس طرح یہ یوسف علیہ السلام جو ہے یرتا، یہ جگہ جگہ سے پھل جو ہے جنگل میں درختوں کے پھل کھائیں گے۔ وَيَلْعَبُ اور یہ جنگل میں کھیلیں گے یوسف علیہ السلام۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے اس یوسف علیہ السلام کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 10 بھائی جو ہے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ کل اس یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دے، وہاں سے یرتا وہ جگہ جگہ سے پھل کھائے گا، وَيَلْعَبُ اور کھیلے گا کھلی فضا میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے اس کے یہ لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ قال کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لا یحزن البتہ غمگین کرتی ہے نی مجھ کو۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات جو ہے غم میں ڈالتی ہے، غمگین کرتی ہے، فکر مند بناتی ہے، ان تذہبوا یہ کہ تم جاؤ بہی ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے، یعنی لے جاؤ تم یوسف علیہ السلام کو، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ یہ کہ کھا جائے اس کو، الذئب حقیقی بھیڑیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور پھر میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں کہ این یاکلہ الذئب یہ کہ کھا جائے اس کو کوئی حقیقی جنگلی بھیڑیا۔ ذئب کے معنی بھیڑیا۔ وَأَنْتُمْ اس حالت میں کہ تم ان ہو غافلون اس سے غفلت کرنے والے ہو جاؤ، تم اس یوسف علیہ السلام سے شکار کے پیچھے بھاگتے سست پڑ جاؤ، غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، تو جو ہے تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم شکار کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو چھوڑو، ایک جگہ پر چھوڑو تو اس کو جو ہے بھیڑیا کھا جائے۔ مجھے یہ اس چیز کا خوف ہے اور غم بھی ہے اس بات کا، اس لیے میں کس طرح تمہارے ساتھ بھیجوں۔ قالوا انہوں نے کہا لئن البتہ اگر اکلہ کھا جائے اس کو الذئب حقیقی بھیڑیا، ونحن اس حالت میں کہ ہم عصبۃ ایک جماعت ہیں، ہم 10 جو ہے بھائیوں کی جماعت ہیں، اگر اس کو جو ہے بھیڑیا کھا جائے، جنگلی بھیڑیا کھا جائے تو انا بے شک ہم اذن اس وقت اللہ خاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم 10 بھائی جو ہے اس ایک سے ہم غافل ہو جائیں اور ہمارے 10 کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے؟ یہ تو اس طرح یہ تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے جو ہے آپ فکر نہ کریں، ہم 10 بھائی اس کے نگران ہیں، محافظ ہیں، نگہبان ہیں، آپ اس پر کوئی غم نہ کریں۔ فلما پس جس وقت ذہبوا وہ بھائی گئے بہی ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے،
جب وہ بھائی جو تھے 10 کے 10 یوسف علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ، وہ اجمعو، اور انہوں نے اکٹھ کیا، مل کر فیصلہ کیا، اجمعو انہوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا، جمع ہو کر فیصلہ کیا، یجعلوہ، ہو یہ کہ وہ ڈال دیں اس یوسف علیہ السلام کو فی غیابت الجب، بیچ گہرائی خاص کنویں کی کے۔ جب ان کو لے گئے جنگل میں تو انہوں نے جو ہے بیٹھ کر جو ہے یوسف علیہ السلام سے علیحدہ 10 بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا کرتا جو ہے اتار لیا جائے، اور کسی جانور کا ذبح کر کے اس کا خون کرتے کو لگا کر ہم باپ کو بتا دیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، دیکھ لو ان کی قمیض جو ہے خون لگا ہوا ہے، اور اس کو اٹھا کر جو ہے قمیض اتار کر اس کو کنویں میں پھینک دو۔ وَأَوْحَيْنَا، اور جب ان بھائیوں نے یہ کرتوت کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، الیہ، طرف اس یوسف علیہ السلام کی۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے گہرے اجاڑ کنویں میں پھینکا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اپنا پیغام بھیجا۔ لَتُنَبِّئَنَّ، البتہ تو ضرور خبر دے گا، ہم ان کو، بِأَمْرِهِمْ، ساتھ ان کے کام کے، ھذا، اس کے، فکر نہ کریں، ہم تیرے محافظ ہیں۔ اور کوئی وقت آئے گا کہ جب تو اپنے بھائیوں کو یہ بات جتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، مجھے تم نے کنویں میں پھینکا تھا، اس بات کی کبھی تو خبر دے گا بڑا ہو کر، وقت آئے گا کہ تو اپنے بھائیوں کو بتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، الیہ، طرف اس یوسف علیہ السلام کی، لَتُنَبِّئَنَّ، البتہ تو ضرور خبر دے گا، نبا ان کے معنی خبر، تو نبِّئَنَّ، تو ضرور خبر دے گا ہم ان کو، بِأَمْرِهِمْ، ساتھ ان کے اس کام کے، ھذا، اس کے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ یہ موبائل جو ہے بند ہو گیا جی، اس کو ذرا دیکھیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا، کہا ان بھائیوں نے، جب کنویں میں پھینک دیا تو کوئی جانور جو ہے ذبح کر کے کرتے کو جو ہے جگہ جگہ خون لگا لیا، اور شام کو جب جو ہے وہ گھر گئے، وجاؤ، اور آئے وہ، اباہم، باپ اپنے کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے۔ اب وہ بڑے مکری فریبی بن کر جب شام کو گھر پہنچے ہیں تو خون کو جو ہے کچھ جانور کرتا جو ہے اس پر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا، دلیل کے طور پر کہ دیکھیں جی بھیڑیا جو ہے یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور وہ خود جو ہے وہ رو رہے تھے۔ جس طرح کسی مرگ پر جو ہے نا ہمارے دیہات میں عورتیں جاتی ہیں، سارا رستہ جو کھیلتی ہیں، ہنستی ہیں، ایک دوسرے کے مذاق کرتی ہیں، دھکے دیتی ہیں، کھیلتی ہوئی جاتی ہیں، جو ہی گاؤں شروع ہو جاتا ہے بس پھر جو ہے ساری جو ہے چیخنا شروع ہو جاتی ہے، تو تینوں کیوں موت آئی، تو کیوں مریا، تو سانوں کیوں چھڈ کے چلا گیا، بس پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا رستہ ہسدیاں کھیلدیاں آ رہی ہیں، مرگتے گئیاں دوسرے پنڈ وچ، تو جناب تماشا لگ جاتا ہے، لوگ سارے گھروں جو باہر نکل کے دیکھن لگ پندے کہ بھئی یہ مرنے والے کی مکان میں کچھ لوگ آئے ہیں جو بڑی بری طرح رو رہے ہیں، حالانکہ سارا رستہ جو ہے ان پر کوئی غمی نہیں تھی۔ تو اس طرح وہ بھی جو تھے جھوٹا رونا آ کر رونا شروع کر دیا باپ کے سامنے،
وجاؤ اور آئے وہ اباہم باپ اپنے کے پاس عشاء رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون وہ رو رہے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے باپ ہمارے، انا بے شک ہم، ذہبنا ہم گئے تھے، نستبقو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑتے ہوئے شکار کو پکڑنے گئے جنگل میں، وترکنا اور چھوڑا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، اندہ پاس متاعنا سامان اپنے، شکار نکلا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اور ہم سب جو ہے وہ تیز بھاگے شکار کے پیچھے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے۔ تو فَأَكَلَهُ پس کھا گیا اس یوسف علیہ السلام کو الذئب وہ حقیقی بھیڑیا۔ یہ انہوں نے جھوٹا قصہ بنایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیض پہلے اتار دی تھی، اس پر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا، اور رات کو جو ہے وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گئے کہ ہم شکار کے پیچھے ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہے تھے، تیز دوڑ رہے تھے پکڑنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا، اور ہماری غیر حاضری میں جو ہے بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ فَأَكَلَهُ الذئب بس کھا گیا ان کو بھیڑیا۔ وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہے تو اے ہمارے باپ، بِمُؤْمِنٍ ایمان لانے والا، یقین کرنے والا، لنا واسطے ہمارے، تو ہماری اس بات پر یقین تو نہیں کرنے والا، ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن ہوا اسی طرح ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہیں ہم، لو اگرچہ کنّا ہیں ہم، صادقین سچ کہنے والے، ابو جی ہم بے شک سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم پہ جو ہے وہ یقین نہیں آئے گا، آپ جو ہے ہماری سچائی کو قبول نہیں کریں گے۔ وجاؤ اللہ فرماتے ہیں اور وہ بھائی آئے اپنے باپ کے پاس، علی قمیص سے ہی اوپر اس قمیص، اس یوسف علیہ السلام کی قمیص کے، بدمن ساتھ خون، کاذبن جھوٹے کے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو اتاری تھی کنویں میں پھینکنے سے پہلے، اس کو جھوٹا خون لگا دیا، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ان کا خون جو ہے جسم کا دیکھیں ان کے کرتے کو لگا ہوا ہے۔ اب جھوٹا آدمی جو ہے وہ احمق اور بیوقوف ضرور ہوتا ہے، مشرک، جھوٹا، منافق، کافر، ان کے کھوپڑی میں جو ہے عقل نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے یوسف علیہ السلام، جب یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جنگلی بھیڑیا نہیں ہے، یہ میرے بیٹے ہی بھیڑیا بن گئے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے یوسف علیہ السلام کا اتنا مہذب بھیڑیا تھا، اتنا پڑھا لکھا عالم و فاضل بھیڑیا تھا کہ اس نے بڑے آرام سے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، یوسف علیہ السلام نے کرتے کا ادب و احترام کیا، اس کو ایک بھی سارے کرتے پر کہیں بھیڑیے کا ناخن نہیں لگا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کا اتنا جو ہے وہ خیر خواہ تھا کہ اس کا ناخن جو ہے کرتے کے کسی جگہ پر نہیں لگا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جنگلی بھیڑیا نہیں ہے، یہی بھیڑیے ہیں جنہوں نے آرام سے جو ہے کرتا اتارا، ورنہ اگر بھیڑیا کھاتا یوسف علیہ السلام کو تو ساری قمیضیں پھٹ جاتی، چیر پھاڑ کر دیتا وہ۔ اگر یوسف علیہ السلام کا جسم چیر پھاڑ کر دیا تو کرتا اس نے کس طرح جو ہے سلامت چھوڑا۔ وہ تو بڑا عقل مند بھیڑیا کہ جس نے بڑے آرام سے، پیار سے، محبت سے یوسف علیہ السلام کرتا اتارا، کرتے کو ایک ناخن بھی نہ لگنے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو سارے کا سارے کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کیا ہے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ وجاؤ آئے وہ علی قمیص سے ہی اوپر اس کی قمیض کے، بدمن ساتھ خون، کذبن جھوٹے کے، پھر کسی جانور کا، پرندے وغیرہ کا خون، اس کو ذبح کر کے خون جو ہے کرتے پر لگا لیا، اور کرتا لے کر آ گئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت بات گھڑ لی ہے
جھوٹ گھڑ دیا ہے لکم واسطے تمہارے انفسکم تمہاری جانوں نے امرن اس کام پر. یہ جنگلی بھیڑا نہیں ہے، بھیڑیا نہیں ہے، کہ تمہاری اپنی جو ہے یہ دنوں کی یہ جو ہے بات تم نے بنا لی ہے دنوں سے، اپنے دل سے، کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اور بھیڑیا کھانے کا کوئی کرتے پر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. بھیڑیا کھاتا تو کرتے کو بھی چیر پھاڑ دیتا وہ. تو کالا انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے بل سولت بلکہ بات گھڑی ہے، جھوٹ گھڑا ہے لکم واسطے تمہارے انفسکم تمہاری جانوں نے امرن اس کام کے لیے. فصبر بس صبر ہی جمیل بہتر ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کہنے لگے میں صبر ہی کرتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ. تم نے جو کرنا تھا میرے بیٹے کے ساتھ وہ کر لیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. میں صبر ہی کرتا ہوں، اور صبر ہی فصبر جمیل پر صبر ہی بہتر ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ المستعان و حقیقت میں مدد مانگا جانے والا ہے اللہ اوپر اس کے ما جو تصفون تم وصف کرتے ہو، یعنی بیان کرتے ہو. تمہارے اس جھوٹے بیان پر میں اپنے رب سے ہی مدد مانگتا ہوں. واللہ اور اللہ تعالیٰ المستعان و حقیقی مدد مانگا جانے والا ہے اللہ اوپر اس کے ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو. میں اپنے اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں تمہاری اس جھوٹی کہانی پر، قصے پر. وجاءت اور آیا سیارت ایک قافلہ. اس راستے پر تو کنواں جو تھا وہ راستے کے قریب ہی تھا، تو ایک قافلہ آیا وہاں پر. انہوں نے رات گزارنی تھی، رات ہو گئی، شام ہو گئی تھی، اور رات کا کھانا وغیرہ کے لیے پانی کی ضرورت تھی. اور ان قافلے والوں کو پتہ تھا کہ یہاں کنواں ہے، کیونکہ سارے قافلے اس کنویں کے پاس پانی کے لیے جو پڑاؤ کرتے تھے، رات گزارتے تھے. تو ایک قافلہ آیا. وجاءت اور آیا سیارت ایک قافلہ. سیارہ کے معنی کار گاڑی بھی ہوتا ہے، سیارہ کار کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں سیارہ سے مراد ہے سیر کرنے والا، چلنے والا، یعنی قافلہ. وجاءت سیارت آیا ایک قافلہ. فارسلوا پس بھیجا ان قافلے والوں نے واردہ وارد ہونے والے کو، ہم اپنے، انہوں نے ایک اپنے میں سے ایک شخص کو جو ہے کنویں پر وارد کرنے کے لیے، پانی لانے کے لیے انہوں نے بھیجا. فعدلا پس اس نے لٹکایا، عدلا لٹکایا، دلوا ہو ڈول اپنا، دلوا کے معنی ڈول. قافلے والوں نے ایک بندہ جو ہے اپنا بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی نکال کر لاؤ تاکہ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں. تو فرمایا کہ فارسلوا واردہم پس بھیجا ان قافلے والوں نے واردہم اپنے وارد ہونے والے کو، کنویں پر آنے والے کو. فعدلا پس اس نے لٹکایا، دلوا ہو ڈول اپنا. دلوا ڈول ہو کے معنی اس کا یا اپنا. کالا کہا اس ڈول والے نے یا بشرا اے خوشخبری، ھذا غلام یہ بچہ ہے. جب اس نے جو ہے کنویں کو اپنا ڈول کو لج کے ذریعے، رسے کے ذریعے لٹکایا کنویں میں، اور نظر پڑی کہ کنویں کے اندر کے چاند جیسا چمکنے والا جو ہے چہرہ بچہ ہے، تو وہ خوشی سے جو ہے وہ چلا اٹھا کہ یا بشرا اے خوشخبری، ھذا غلام یہ تو ایک بچہ ہے، کنویں میں ایک بچہ ہے. خوشی سے جو ہے اس نے جو ہے یہ بات کہی کہ اے خوشخبری یہ تو ایک بچہ ہے کنویں میں. وَأَسَرُّوا اور انہوں نے چھپا لیا ہو اس بچے کو، بِضَاعَةً پونجی سمجھ کر، رقم سمجھ کر. انہوں نے کہا یہ بڑا بچہ قیمتی بچہ ہے، اس کو بازار میں جا کر فروخت کریں گے، پیسے کمائیں گے. بِضَاعَت کے معنی پونجی، نقدی، مال. تو وَأَسَرُّوا انہوں نے چھپایا، کنویں سے نکال کر لے آئے. قافلہ والوں نے اس بچے کو چھپا لیا، بِضَاعَةً پونجی سمجھ کر، مال سمجھ کر کہ اس کے تو کافی پیسے ہم کمائیں گے اس کو شہر میں جو ہے فروخت کر کے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا بما ساتھ اس کے جو عمل جو وہ عمل کر رہے تھے.
وہ سب کے سب جو کچھ کر رہے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ وشرو، اور انہوں نے بیچ دیا، شرو بیچ دیا انہوں نے، ہو اس یوسف علیہ السلام کو، بے ثمن ساتھ قیمت، بخسن کم کے، تھوڑی کے، گھٹیا کے، وشرو اور ان قافلے والوں نے بیچ دیا۔ یہاں پر جو ہے مفسرین کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اگلے دن بھائی جو تھے وہ آئے، انہوں نے قافلے والوں میں سے پوچھا کہ ہمارا بچہ یہاں کنویں میں گر گیا تھا تو آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی ہاں ہے، اتنے پیسے دو تو لے جاؤ۔ کچھ جو ہے تفسیریں لکھنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ انہوں نے اگلے دن آ کر یوسف علیہ السلام کے قافلہ والوں سے پیسے وصول کیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، قافلے والوں نے ہی آگے جو ہے ان کو پیسے نہیں دیے، بلکہ وہ لے گئے مصر میں اور جا کر جہاں وہاں بازار میں جو ہے ان کو بیچ دیا۔ وشروہ، اور بیچ دیا انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو، بثمن ساتھ قیمت، بخسن کم کے، تھوڑی کے، کم تر کے، گھٹیا کے، ادنا کے، دراہمہ درموں پر، معدودہ گنتی کے، گنتی کے درم لے کر کم قیمت پر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ فیہ بیچ بارے اس یوسف علیہ السلام کے، من الزاہدین حقیقی لاپرواہوں میں سے، ان کو ذرا پرواہ نہ آئی، قافلے والوں کو بھی کوئی احساس نہ ہوا کہ اتنا پیارا معصوم بچہ جو ہے، اس کے ماں باپ جو ہے اس کو گم کر کے کیا حال ہوا ان کا، وہ کس حالت میں ہوں گے، کس پریشانی میں ہوں گے۔ ان کو چاہیے تھا اگر ان کے سینے میں درد رکھنے والا دل ہوتا تو ارد گرد کی بستیوں میں جو ہے وہ جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ہمیں جو ہے کنویں میں سے ایک معصوم بچہ جو ہے ملا ہے، کسی کا ہو تو وہ لے لے۔ اخلاقی طور پر تو جو ہے وہ یہ تھا نا، لیکن جاہلیت کا زمانہ تھا، پتھر دل لوگ تھے، بے رحم لوگ تھے، کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ کانوں، اور تھے وہ فیہ بیچ بارے اس یوسف علیہ السلام کے، من الزاہدین حقیقی لاپرواہوں میں سے، انہیں اس بات کا پرواہ ہی نہیں تھی، اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ بیچارے جو ہے اس کو گم کر کے کس حالت میں ہوں گے۔ لو جی میں پھر اس کو پڑھ دوں جلدی، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں خاص کتاب کی، المبین حقیقی روشن کی، انا بے شک ہم نے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کتاب کو، قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب کی صورت میں، عربین عربی میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ نحن ہم نقص و بیان کرتے ہیں علیہ کا اوپر آپ کے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن سب سے اچھا، القصص سے تمام قصوں میں سے، بما ساتھ اس کے جو او ہے نا وہی کی ہم نے لے کر طرف آپ کی، حاضر قرآن یہ خاص قرآن۔ وَإِن كُنْتَ، اور بے شک تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، من قبل اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ بے خبروں میں سے، آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ ساری خبریں بتائی ہیں کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اس قالا یوسف، وہ جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لے ابی ہے بات سے اپنے باپ کے، یا ابت اے میرے باپ، انی بے شک میں نے، رائی تو دیکھا میں نے، احد عشرہ 1 اور 10 یعنی 11 کوكباً ستاروں کو، والشمس اور دیکھا میں نے حقیقی سورج کو، والقمر اور حقیقی چاند کو، رائی تو میں نے دیکھا ان کو، لی واسطے میرے ساجدین وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا ہے میرے چھوٹے بیٹے، بنیا اس میں تصغیر ہے، میرے چھوٹے بچے، لا تقصص پیار سے کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیا اے میرے چھوٹے بچے، لا تقصص نہ بیان کرنا رؤیا کا خواب اپنا، علی اخوتک کا سامنے اپنے بھائیوں کے، فیقیدوا پس وہ تدبیریں کریں گے، لک واسطے تیرے کیدن کوئی تدبیر، ان الشیطان بے شک حقیقی شیطان، للانسان واسطے انسان کے، عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی کا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی کا چن لے گا تجھ کو ربوں کا رب تیرا، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھ کو، من تعویل تعبیروں میں سے، مفہوم میں سے، مطلب میں سے، الاحادیث سے خاص باتوں یعنی خوابوں کی،
وَيُتِمُّ اور پورا کرے گا وہ نعمتہ نعمتیں اپنی علیہ کے اوپر آپ کی، وعلیٰ آل یعقوب اور اوپر یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں کے، کما جس طرح تمہا اس نے پورا کیا ان اپنی نعمتوں کو علی ابوئی کا اوپر باپ دادا تیرے کے، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام پر و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام وہ نعمتیں پوری کی۔ ان ربا کا بے شک رب آپ کا علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا۔ لقد کان البتہ تحقیق ہے فی یوسف بیچ بارے یوسف علیہ السلام کے واخواتہ اور بیچ بارے ان کے بھائیوں کے، اس کے بھائیوں میں، کہ آیات نشانیاں نصیحتیں للسائلین واسطے تمام پوچھنے والوں کے، یعنی ان کے بارے میں واقعات پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ اس قالو جب کہا ان بھائیوں نے، لا یوسف البتہ یوسف علیہ السلام واخوہ اور اس کا بھائی چھوٹا بنیامین، احب و زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا طرف ہمارے باپ کی، منا ہم سے، ونحن عصبۃ اور ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہمارے ابو جس طرح کہ یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا بے شک باپ ہمارا لفی ضلال مبین البتہ بیچ گمراہی یا بھول کھلی کے ہیں۔ اقتلوا انہوں نے فیصلہ کیا 10 بھائیوں نے، اقتلوا قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او یا اطرحوہ نکال دو اس کو، ارضاً ایسی زمین میں، کسی اور زمین میں، یخلو یعنی اس کو علاقے میں سے باہر نکال دو، دوسرے علاقے میں چھوڑو، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم واسط تمہارے وجہ ہو چہرہ ابیکم تمہارے بھائی کا، پھر تمہارے باپ کا۔ جب یوسف علیہ السلام کو دوسرے قتل کر دو گے، دوسرے علاقے میں پھینکاؤ گے، تو پھر جو ہے باپ کا چہرہ جو ہے تمہارے لیے محبت کے لیے ہوگا۔ وَتَكُونُ اور تم ہو جاؤ گے من بعد ہی بعد اس یوسف علیہ السلام اس واقعے کے، اس کام کے، قوم صالحین قوم نیک لوگوں کی۔ قالا کہا قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان بھائیوں میں سے، لا تقتلوا نہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ ڈال دو اس کو، فی غیابت بیچ گہرائی، الجب خاص کنویں کے، اجڑے ہوئے غیر آباد کنویں میں اس کو ڈال دو، یلتقط ہو اٹھا لے گا اس یوسف علیہ السلام کو، بعض اس سیارت کوئی خاص قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا ہے ہمارے باپ، ما لگا کیا ہے واسطے تیرے، لا تامنا نہیں تو اعتبار کرتا ہم پر، علی یوسف اوپر یوسف علیہ السلام کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے یوسف علیہ السلام کے، لناصحون البتہ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسل ہو بھیج دے اس یوسف علیہ السلام کو، معانا ساتھ ہمارے غدن کل، یرتا وہ جگہ جگہ سے پھل کھائے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے اس کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ قالا کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لَیَحْزُنُنِی البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات، ان تذهبوا یہ کہ تم چلے جاؤ بہی ساتھ اس کے، یعنی لے جاؤ اس یوسف علیہ السلام کو، اور میں واخاف اور میں ڈرتا ہوں، یاکلہ یہ کہ کھا جائے اس یوسف علیہ السلام کو، الذئب حقیقی بھیڑیا، جنگلی بھیڑیا، وانتم اور تم عنہ اس سے غافلون غفلت کرنے والے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، لئن اکلہ البتہ اگر کھا جائے اس کو، الذئب حقیقی بھیڑیا، جنگلی بھیڑیا، ونحن عصبۃ اور اس حالت میں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 فرد ہیں، کس طرح بھیڑیا ہم سے چھین کر لے جائے گا۔ انا اذن بے شک ہم اس وقت لخاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فلما پر جس وقت ذہبوا وہ چلے گئے بہی ساتھ یوسف علیہ السلام کے، یعنی لے گئے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا انہوں نے مل کر کٹھے ہو کر فیصلہ کیا، اجماع فیصلہ کیا کٹھے ہو کر مل کر، ان یجعلوہ یہ کہ وہ ڈال دیں اس یوسف علیہ السلام کو، فی غیابت بیچ گہرائی، الجب خاص کنویں کے، کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں۔ وَأَوْحَيْنَا اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، تو وَأَوْحَيْنَا اور وہی کی ہم نے الیہ طرف یوسف علیہ السلام کی، اللہ فرماتے ہیں لَتُنَبِّئَنَّ البتہ تو ضرور خبر دے گا، ہم ان بھائیوں کو بِأَمْرِهِمْ ساتھ ان کے اس کام کے، ھذا اس کے، وَهُمْ اور وہ لا یشعرون نہیں سمجھتے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو جتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، مجھے کنویں میں پھینکا۔ وجاؤ اور وہ آئے، باپ اپنے کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے،
قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے باپ ہمارے انا ذهبنا بے شک گئے تھے ہم نستبقو ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے شکار کے پیچھے، وترکنا یوسف اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا پاس سامان اپنے کے، متاع کے معنی سامان، فاکلہ الذئب پس کھا گیا اس کو حقیقی بھیڑیا، وما انت اور نہیں ہے تو اے ہمارے باپ بمؤمن ایمان لانے والا یقین کرنے والا لنا واسطے ہمارے، تجھے ہماری بات پر یقین تو نہیں ہوگا لیکن واقعہ یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک جنگلی بھیڑیا جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا اور اس نے کھا لیا۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہیں ہم سچ کہنے والے، وجاؤ اور آئے وہ علیٰ قمیص سے اوپر اس قمیض اس یوسف علیہ السلام کی کہ یعنی قمیض پر لگا کر لائے بدمن کاذب ساتھ خون جھوٹے کے، یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر اس پر خون جھوٹا خون جو ہے کسی پرندے کا جانور کا لگا کر لے آئے۔ کہا یعقوب علیہ السلام بل سولت بلکہ بات گھڑ لی ہے، جھوٹ گھڑ لیا ہے لکم واسطہ تمہارے انفسکم تمہاری جانوں نے، امرن اس کام پر، فصبر جمیل پر صبر ہی بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ المستعان حقیقت میں مدد مانگا جانے والا ہے، اللہ اوپر اس کے ما تصفون جو تم بیان کرتے، وصف کے معنی بیان کرنا۔ وجات سیارت ان آیا ایک قافلہ فارسلوا پس بھیجا ان قافلے والوں نے واردہم ایک کنویں پر وارد ہونے والے اپنے کو، یعنی کنویں سے پانی لانے والے اپنے کو انہوں نے بھیجا، فادلا پس اس نے لٹکایا کنویں کے اندر ددواہ ڈول اپنا، کالا اس نے کہا یا بشرا ہے خوشخبری ھذا غلام یہ تو بچہ ہے، واسرہ انہوں نے چھپا لیا اس یوسف علیہ السلام کو بضاعتاً پونجی سمجھ کر مال سمجھ کر، واللہ علیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے بما ساتھ اس کے جو یامرون وہ کرتے تھے، وشروہ اور بیچ دیا انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو بثمن ساتھ قیمت بخشن کم کے، ادنا کے گھٹیا کے، دراہما درموں میں، معدودہ گنی ہوئی درموں میں انہوں نے گھٹیا قیمت پر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، کانو اور تھے وفی ہے بیچ بارے اس یوسف علیہ السلام کے من الزاہدین حقیقی لاپرواہوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔